حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز۔ حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير۔ حضرات محترم، تربیت اولاد کے متعلق جو ایک آئیڈیل تصور اللہ رب العزت نے انسانیت کے سامنے رکھا، وہ ایک
کالے رنگ کا انسان، اور ایک بعض کہتے ہیں وہ ایک غلام تھا جن کا نام لقمان رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے ایک ترتیب بنائی کہ میں نے اپنے اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنی۔ اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی تو اللہ کو ان کا یہ انداز ایسا پسند آیا کہ آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک مشعل راہ بنا دیا کہ اگر کوئی بھی انسان جسے اللہ یہ ذمہ داری عطا کرتے ہیں کہ وہ باپ بنتا ہے یا ماں بنتی ہے، اور وہ آنے والے مہمان اپنے بیٹے یا بیٹی کی زندگی اور اس کی تربیت اسے آسودہ اور بہترین زندگی بنانے کے لیے اگر اس کے لیے کوشش کرتی ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے وہ مشعل راہ، وہ رستہ، وہ نمونہ اپنی پیاری کتاب قرآن عزیز کے اندر سورۃ لقمان میں فرمایا، جو مختلف مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہا تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے اپنے گال کو پھلا کے نہ چلنا، اکڑنا نہ لوگوں کے سامنے، اور زمین میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ٹھوکریں مار کے نہ چلنا، کیونکہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا تصور کرتا ہے، بہتر جانتا ہے، اپنے زوم کے اندر لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اللہ کی نظروں میں صرف اتنا ہی جرم کافی ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر اور حقیر تصور کر رہا ہے۔ یعنی یہ وہ جرم ہے جسے ہم اپنی زندگی میں جرم تصور نہیں کرتے، اور یہ بات حقیقت ہے، یہ میں بارہا مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ اولادیں وہی چیز پک کرتی ہیں، وہی اڈاپٹ کرتی ہیں جو اپنے والدین کو دیکھتی ہیں۔ بیٹے کے لیے اس کا والد دنیا کے سارے انسانوں سے بہتر ہوتا ہے، اور بیٹی کے لیے اس کی ماں ایک آئیڈیل حیثیت رکھتی ہے۔ تو اگر ماں باپ کا کردار خوبصورت اور اچھا ہوگا، وہ ان معاملات میں عاجزی کا اظہار کرے گا تو اولاد کے اندر بھی عاجزی پیدا ہوگی۔ اگر ماں باپ ایک اس سے مخالف رستہ اپنائیں گے تو جو بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اسی طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل ہمارا حصہ ہے جو ہم اپنی اولادوں کو تربیت کر کے اپنا ڈالتے ہیں۔ اگر ان کی بری تربیت ہوئی، انہیں غلط سمت عطا کی گئی، انہیں ایسا رستہ دکھلایا گیا، انہیں تکبر کا درس دیا گیا، تو یاد رکھیں یہ ہماری برائی اور برے اعمال کے ذخیرے میں اضافے کا سبب بن جائے گا۔ اگر اس کے برعکس ہم انہیں بھلائی کی تعلیم دیں گے، انہیں عاجزی کا درس دیں گے، انہیں یہ بات بتلائیں گے کہ انسانیت کی معراج، انسانوں کی عزت اسی میں ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، دوسروں سے اپنے سے برتر سمجھے، عمل کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب سے دانا اور عقل مند ہوں، وہ سمجھ لے لوگ کہ یہ سب سے زیادہ معاشرے کا بے وقوف ترین انسان ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ جیسا عالم کوئی نہیں، سمجھ لو کہ اس جیسا جاہل کوئی نہیں، کیونکہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو یہ تصور کرنا کہ میں دوسروں سے بہتر اور بڑا ہوں، یہ تکبر کی علامت ہے، اور یہ بے وقوف انسان ایسے سوچ رکھتے ہیں۔
حالانکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ پہلے انبیاء کے زندگی کا طرز عمل دیکھیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی کا طرز عمل دیکھیں، کبھی آپ کو یہ بات سامنے نہیں آئے گی کہ کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ لوگوں میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے برتر ہوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کہہ کے یہ بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں کون اچھا ہے؟ فرمایا وخیر الخطائین توابین، اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، جو جھک جاتا ہے، جو مالک سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، جو اپنے گناہ پہ اڑتا ہے، جو اپنے گناہ پہ اصرار کرتا ہے، جو دوسروں اس کو کمتر سمجھتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں بھی فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی شوخی کرنے والے، کسی فخر میں مبتلا ہونے والے اور کسی تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کیا کرتا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی خوبصورتی پہ، اپنے خاندانی وجاہت پہ، اپنے منصب پہ ناز نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کی اسے عنایت سمجھے۔ ایک بڑی خوبصورت بات زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اسی آیت کے ضمن میں لائے ہیں۔ ایک حضرت طاؤس نامی تابعی تھے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے، کہتے ہیں ایک روایت لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام، یہ اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی برتری کسی کو نہیں دی جتنی دنیا کے اندر اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اس کی ایک مثال بھی ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے، آپ پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پوچھا اے اللہ کے رسول پہلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا شیطان میرے سامنے آیا، میرا دل چاہا میں اسے پکڑ لوں، جب میں پکڑنے لگا تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کا خیال آ گیا کہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ یہ جو طاقت و قوت ہواؤں پہ، جنات پہ اور دوسری چیزوں پہ جو مجھے دے گا اور کسی کو نہ عطا کرنا، اس لیے میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ یہ وصف اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے۔ اسی آپ نے فرمایا میں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا، پھر وہ سامنے آیا، پھر میں بڑھا، پھر میں نے اسی لیے سوچ کے، یعنی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اپنی دنیاوی نعمتوں میں سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان میں بادشاہت بھی تھی، قوت بھی تھی، خوبصورت بھی تھے، خاندانی وجاہت بھی تھی، انبیاء کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ دیکھیں آپ کے باپ یعنی داؤد علیہ السلام وہ اللہ کے نبی، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ باپ بیٹا اللہ نے دونوں کو بادشاہت بھی دی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی تھی اس کا تصور آپ اس بات سے لگائیں کہ کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ کے دربار کے اندر، آپ کی مجلس کے اندر 2 لاکھ بڑے بڑے اچھے باہمت اور دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے لوگ جمع تھے، اور اتنی ہی تعداد میں جنات بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ایک کرامت، اپنی ایک قوت کا اظہار اس طرح کیا کہ اللہ نے ان سب کو اٹھایا، اتنی بلندی پہ لے گیا کہ انہوں نے اپنے کانوں سے آسمان کے قدوسی فرشتوں کی آواز سنی، ان کی تسبیحات کے کلمات سنے۔ کہا پھر اللہ انہیں اتنا نیچے لایا کہ ان کے پاؤں سمندر کے پانی میں بھیگے، اور پھر اس کے بعد فرمایا میرے رب نے یہ بات کہی، اگر اس شخص یعنی وہ غیب کا فرشتہ حاتف جو غیب کی باتیں انبیاء و رسل تک پہنچاتا ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ اتنی بلندی پہ تمہیں ایک آزمائش کے لیے لے کے گیا تھا، اگر تمہارے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر آ جاتا کہ آج مجھ جیسا بلند کون ہے، تو اللہ تمہیں اتنا ہی زمین کے اندر دھنسا دیتا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ جب منصب دیتا ہے،
انسان کو اللہ رب العزت جب مال دیتا ہے، کسی بڑے خاندان میں پیدا کرتا ہے، تو یہ خاندانی اعتبار سے یا منصب کے اعتبار سے یا مال و دولت کے اعتبار سے یا وسائل کے اعتبار سے انسان اچھلنا شروع کر دے، یہ اللہ کو ناگوار بات لگتی ہے، پسند نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، یہی سلیمان علیہ السلام جب اللہ نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی، ہر چیز ان کے پاس ایسا اڑن کٹولا تھا، یہ ہوا کو حکم دیتے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا۔ آج جہاز ہم نے بنائے، راکٹ بنائے، یہ نہیں چلتے جب تک پیٹرول نہ ہو، ان کے انجن ٹھیک نہ ہو، سارا کچھ ہو تب چلتے ہیں۔ ان میں کچھ بھی نہیں لگتا تھا، صرف آپ کا حکم ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پلک جھپکتے پہنچ جاتے۔ یہ اللہ نے آپ کو عزت دی، اور یہ ساری عزتیں حاصل کر کے یہ نہیں کیا کہ چوکوں میں آ کے، سڑکوں پہ نکل کے لوگوں کے سامنے شیخی بکھارتے رہیں، لوگوں کے سامنے تکبر کا اظہار کرتے پھریں، بلکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ آپ دیکھیں کہ ان جیسی نعمتوں کو اللہ نے کبھی کسی کو نہیں نوازا، نہ قیامت تک ایسی نعمتیں کسی کو عطا ہوں گی۔ اور ان نعمتوں کا اظہار کیا کرتے ہیں؟ تکبر کے ساتھ نہیں، یہ نہیں گاڑی لا کے چونک میں گھماتے پھریں، لوگوں کے سامنے اس کی چیخیں یا چنگاڑے نکالتے رہیں، اپنی موٹر بائیکوں کی جو ہے پہیے اٹھا کے لوگوں کے سامنے اپنے تکبر کا اظہار کرتے رہیں، اپنے بڑائی کا اظہار، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر کے پھرتے رہے۔ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اور نبیوں کے ماں باپ اور رشتہ دار ہیں، اللہ نے دنیاوی عزت و عظمت سے بھی نوازا ہے، اور اللہ کے سامنے برتری کا اظہار کیا کرتے ہیں؟ انتہائی عاجز ہو کے کہتے ہیں رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق بخش دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں، تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو نے مجھے بھی نعمتوں سے نوازا، میرے باپ کو بھی نعمتوں سے نوازا، اس لیے مجھے شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کیا کروں میں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے اچھے کام کی توفیق دے دے جو تجھے پسند ہو۔ تو اب یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، ہم اگر ماں باپ ہیں یا اولادیں ہیں، کوئی بھی ہے، اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سے باہر ہو جائیں۔ ہماری جتنی نعمتیں، ہماری سواریاں، ہمارا مال و دولت، ہماری زندگی کا طرز عمل، پوری دنیا تنگی کا شکار ہو جائے، یہ نعمتوں کا شکر نہیں ہے۔ شکر کیا ہے؟ کہ ہم وہ کام کریں جس کی دعا سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ ایسے اچھے کام کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو کچھ ہم نے کل کیا، کیا یہ اللہ کی رضا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جس کو عورت بنایا ہے اور اسے سب سے بڑا گوہر اس کی عصمت عطا کیا، جس خاتون کے پاس عصمت نہیں ہے وہ تو برباد ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ کی وحدانیت، صرف اس کی عبادت کرتی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتی، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اور اللہ نے جس کے زیر نگی دیا اپنی خامد کی فرما برداری کرتی ہے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اے بی بی جس سے جلدی چاہتی ہے تو اندر داخل ہو جا۔ تو لوگوں، سب سے بڑی ایک عورت کی عصمت ہے
آج مسلمان ہی اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی کی عصمت کے در پہ ہو گیا ہے، اور ہمارا میڈیا کتنا بے غیرت ہے، اور ہمارے حکمران کتنے ذلیل ہیں کہ یہ اس بات کو فروغ دے رہے ہیں کہ نوجوان بیٹیوں کی عصمتوں کو لوٹیں اور انہیں اس بات پہ آمادہ کریں جو کس کے من میں آتا ہے۔ جس طرح کتے اور گدھے گلیوں میں زنا اور بدکاریاں کرتے ہیں، جس طرح ان کے نر مادوں کو سونگھتے پھرتے ہیں، یہ قوم کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی تھی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جس طرح گدھے نر اور مادہ کسی دوسرے کو نہیں دیکھتے، انہیں کوئی شرم و حیا حجاب نہیں ہوتا، جہاں اس کے من میں آتا ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ یہ انسان بھی ایسے ہو جائیں گے، کیا ہم اسی صف میں شامل تو نہیں ہو رہے؟ اور اسے نام دیا جا رہا ہے، لیکن پیار محبت سے نہیں روکنا چاہیے۔ میں اس شخص کو عرض کروں گا، کیا اپنی بیٹی کو باہر نکال کے بھی کہے تیری غیرت کو پھر دیکھوں گا کہ جاؤ میری بیٹی کے ساتھ جس کا دل چاہتا ہے پیار کرتے پھرو، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہیں یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ کیا کرتوتیں اور کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر یہی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، جن کو خرچ کر کے ہم بیٹیوں کی عصمتوں کو رولنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بھائیو، اگر دنیا میں اللہ نے سب کچھ چھین لیا یا کسی ایسی ذلت میں مبتلا کر دیا، ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ ہم اس بیماری سے نکل نہ پائیں گے، تو میرے بھائیو کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ کبھی سوچا ہے ہمارے پلے ہے کیا؟ اللہ تو وہ طاقتور بادشاہ ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں تم زمین پہ اگر گمراہ بن کے رہو گے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، میں چاہوں تو تمہیں سب کو مٹا کے ایک نئی مخلوق لا سکتا ہوں۔ کس بات پہ کرتے ہیں ہم؟ کس بات پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رب کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور ہم صرف دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے اور چند لمحے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رب کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ عاجزی تو یہ تھی کہ جتنا اللہ نے خوبصورت بنایا، جیسا اللہ نے بڑے خاندانوں میں ہمیں پیدا کیا، جس طرح اللہ نے مال دولت دی، جس طرح خوبصورت سواریاں عطا کی، جس طرح پیارے گھر دیے، جس طرح ہمیں بہترین کاروبار دیے، زندگی کا ہر آسانی اور آسائش دی، چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھک جاتی کہ میرے مالک، میں آخرت کا بھی طلبگار ہوں، تو جس طرح مجھے دنیا کی ساری خیر اور بھلائیاں عطا کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، جس طرح دنیا کی بھلائیاں دی ہیں آخرت کی بھی بھلائیاں مجھے عطا کر دینا۔ تو میرے بھائیو، ان دنیا کی بھلائیوں پہ ہم اگر سیخ پا ہو گئے، اپنے آپ سے باہر نکل آئے اور ہر اللہ کی نافرمانی کی، تو ہمیں آخرت میں سے کہاں حصہ ملے گا؟ اللہ نے آخرت تو ان کے لیے بنائی ہے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ لوگو، اللہ کا قانون، اس کی سٹیمپ، ان کی بات سن لو، آخرت کا گھر صرف اسے ملے گا۔ تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر اللہ اس کے نصیب میں کرے گا۔ لا یریدون فی الارض علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین کے اوپر نہ فساد پھیلاتا ہے اور نہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ والعاقبۃ عند ربک للمتقین، انجام اچھا اس کا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ تو اب یہ بات ہم نے سوچ لینی چاہیے کہ چند دن کے تماشے اور ہمیشہ کی قید، کیا یہ بہتر ہے، یا چند دن اپنے آپ کو روک لینا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی مہمانی؟ دونوں میں فیصلہ ہم خود کر لیں۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو عاجز کر لیں گے،
اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں گے، اس کے حکموں کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، اپنے رب کے حضور اپنے آنسوؤں کو بہا لیں گے، اپنے کردار کو صاف کر لیں گے، اپنے معاملات کو درست کر لیں گے، اپنی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں گے، اللہ کے حضور یہ التجا کریں گے جو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ تربیت کے ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ میں ان کی اصلاح نہیں کر سکتا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تو میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دینا۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یعنی کیا کچھ نہیں پھر بھی کہتے ہیں انی تبت الیک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں صرف تیرا فرما بردار ہوں، جو تو کہے گا میں وہ مانوں گا۔ اب جتنی اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے انہیں تو چاہیے ہی ہے کہ زندگی بھر اپنی دنیا اور مال کی، اپنی عزت و وجاہت کی حفاظت کے لیے اللہ سے یہ التجائیں کرتے رہے، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جب بھی ہمارے پاس مال آتا ہے، گاڑی آتی ہے، گھر ملتا ہے، تو ہمارے سب سے پہلے آغاز اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے۔ کیا اس کا نام معافی تھا؟ چاہیے تو یہ تھا انی تبت الیک۔ خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، اللہ سے ہاتھ باندھ دیے جائیں، انی تبت الیک، اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ چاہیے تو یہ جب ایک ماں باپ وہ ان کی التجائیں اور ان کی ریکویسٹ کا محور یہ ہوگا کہ وہ اپنی اولادوں کے سامنے بھی اپنی انفرادی زندگی میں اللہ سے معافیاں مانگتے پھریں گے، اللہ سے التجائیں کریں گے، اس سے توفیق مانگیں گے، اس کے شکر کے اظہار کے لیے نیک اعمال کی دعا کریں گے اور اپنی زندگی کو نیک اعمال میں ڈھالیں گے، تو پھر یقین جانیے ہماری اولادیں بھی اسی رستے پہ انشاءاللہ چلیں گی، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے۔ جیسا کوئی چیز دیکھتا ہے، آپ دیکھیں نا اس وقت میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کوئی بچہ جس اسٹیشن کو، جس زبان کو، جس بات کو دیکھتا ہے، اس کی بولی، اس کی لینگویج بھی اسی طرح ہو جاتی ہے، اور اس زندگی کے ہر معاملے میں وہ انہی باتوں کو دہراتا ہے جو بار بار دیکھتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا گھر کا ماحول بھی اسی طرح ہے، جہاں ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، بہن اور بھائی ہیں، اگر گھر کے اندر ہم خوبصورت ماحول دیں گے، اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، یہ بھی بہت بڑا تکبر ہے کہ انسان زبان سے ہر بکواس کرتا رہے، اسے اخلاق کے دائرے میں نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ نے جو ترازو لگانا ہے اس میں سب سے بھاری کون سا عمل ہوگا؟ آپ نے فرمایا انسان کا اچھا اخلاق۔ کہا بعض لوگ اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے جو رات کو کھڑے ہو کے تہجد اللہ کے ہاں نوافل اور معافیاں مانگتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، اور وہ انسان یہ نہیں کرتا، لیکن اچھے خلق کی وجہ سے، لوگوں میں اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ان سے اللہ کی نظروں میں ان سے بلند ہو جائے گا۔ اور ایک شخص تہجد گزار بھی ہے، روزے دار بھی ہے، معاملات بھی اچھے، لیکن بد خلق ہے، کہا اللہ کو اس کی تہجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایک اعرابی گاؤں کے لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم میں جانے والا سب سے برا عمل جو آپ سمجھتے ہیں وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں دو سوراخ ہیں انہیں بچا لو، کیونکہ یہ دو سوراخوں والی چیزیں جو ہیں یہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گی۔ ایک آپ نے فرمایا منہ ہے اور ایک انسان کی شرمگاہ ہے۔ تو انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے اور اس کو خاموش کرنے کے لیے تمہیں دو ہونٹ دیے ہیں، اگر یہ اچھا بولنے لگی ہے تو بولنے دو، وگرنہ دونوں ہونٹوں سے اسے بند کر دو۔
تو میرے عزیز بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، ہم اپنی زندگی کے معمولات میں کبھی اپنے موبائل کو ریکارڈنگ پہ لگا کے اپنی گفتگو کو ریکارڈ کریں، آدھے گھنٹے بعد اسے سنیں، ہمیں اپنی گفتگو پہ خود شرم آئے گی جو کچھ کرتے ہیں ہم۔ کوئی بھی انسان ہے، کتنی مرتبہ اس نے ماں بہن کی گالی نکالی، اسے خود شعوری طور پہ احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور کتنے لوگوں پہ بہتان باندھا، اور اپنی بات، اپنی زبان پہ کتنی غلاظتیں لایا، انسان خود سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب ہماری زندگی کی پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے اللہ رکھیں گے اور اس پہ ہماری زندگی کا فیصلہ ہوگا تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اس لیے ہمیں اس زبان کو ضرور روک لینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارا کلچر ہے، میرے عزیز بھائیو، ہمارا مذہب پنجاب نہیں ہے، ہمارا مذہب پختون نہیں ہے، ہمارا مذہب بلوچ نہیں ہے، یہ تو ہمارے قبائل یا ہمارے علاقے ہیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر تو اسلام ہے، اور اسلامی کلچر کے اندر زبان سے اللہ کی تسبیح نکلتی ہے، گالی نہیں نکلتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیں جو کہا جاتا ہے علاقائی کلچر کو اپناتے ہیں، اور یہ کلچر کا حصہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان الارض للہ، یہ زمین میری ہے، اور میری زمین پہ رہتے ہوئے میرے کلچر کو اڈاپٹ کرو گے، اسے اپناؤ گے تو میں اسے کلچر تسلیم کروں گا، اور جو اپنی من مرضی کرے گا اللہ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے کہ انسان اپنی گفتگو میں لحاظ ہی نہ کرے، ہر بات پہ گالی نکالے، ہر بات پہ جھوٹ بولے، ہر بات پہ طنز کرے، ہر بات پہ تکبر کے ساتھ لوگوں کو حقیر تصور کرے، یہ بھی ایک تکبر ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی گفتگو کے دوران دوسرے کی ماں، بہن اور اس کی بیٹی کے متعلق ایسے ایسے غلیظ لفظ کہہ دیتے ہیں، اور دونوں کو شرم نہیں آتی، ہم کیا، کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، کیونکہ یہ ڈراموں نے ہمارا کلچر بنا دیا ہے، ہمارے ذہن میں تصور ہی نکال دیا کہ یہ بھی بات غلط ہے۔ اب دیکھیں ماں کتنی خوبصورت مقدس رشتہ ہے، وہ ماں جو بیٹے کو پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک اگر وہ زندہ رہے تو کس طرح چومتی، چاٹتی، اس کے لیے دعائیں کرتی، اس کے لیے محنت کرتی، اپنی تکلیفوں اور اذیتوں کو پسے پشت ڈال کے اپنے بیٹے کے لیے کھانا پکاتی، اس کی زندگی کی ہر آسائش کا خیال رکھتی۔ کیا اس ماں کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اپنی زبان کو اس کے لیے روک دیں، یا اپنے دوست کو ایسا موقع نہ دیں کہ وہ ہماری ماں کے متعلق ایسا زبان سے نکالے؟ جو بہنیں بھائیوں کی عزت اور عصمت ہوتی ہیں، جو اپنے بھائیوں کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہیں، جو اپنے بھائیوں کے لیے خیر کی دعائیں مانگتی ہیں، کیا ان بہنوں کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی زبان ان کے لیے بند کر لیں؟ کیا ان کے احترام کا تقاضا نہیں ہے کہ کسی کو اپنی زبان سے ان کے متعلق غلیظ لفظ نہ نکالنے دیں؟ کیا ہماری بیٹیوں کا ہم پہ یہ حق نہیں ہے کہ ہم ایسی خباثت نہ کریں کہ ہماری بیٹی کو کوئی گالی نکالے؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ بہت بڑا المیہ ہے، قومی المیہ ہے ہمارے ساتھ، اور ہمیں آج احساس نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہماری زندگی کی فلاپی ہمارے سامنے آئے گی، اور وہ کھول کھول کے ہمارے سینوں کے بھید، ہماری زبانوں کے الفاظ، ہمارے اعمال اور کردار، جو ہمارے ہاتھ ریکارڈنگ بنا کے اللہ ہاتھوں کو زبان دے کے کہیں گے، منہ پہ مور لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ منہ کو مہر لگا کے کہیں گے، ہاتھوں تم بولو یہ کیا کرتا تھا۔
اے پاؤں تم بولو، کیا جواب دیں گے ہم؟ پھر فرمایا وقصد فی مشیک، میانہ روی سے زندگی گزارو۔ زندگی میں خوشی کا معاملہ ہے یا غمی کا، انسان بازار میں چل رہا ہے یا گھر میں، انسان خرچ کر رہا ہے یا سیو کر رہا ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، وقصد فی مشیک، میانہ روی سے چلو۔ اور جو انسان آپے سے باہر ہوتا ہے وہ بھی دنیا میں بھی ندامت اس کا مقدر بنتی ہے، آخرت میں بھی۔ اور جو انسان بخیل ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں ندامت کا سبب بن جاتی ہیں۔ وقصد فی مشیک، میانہ روی سے چلو، نہ اسراف کرو نہ بخیل بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایمان ہوگا اس میں دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور ایک بدخلقی۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں تو اس کا تیسرا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سچے، ان کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، روکنا چاہیے اپنی زبان کو اور اپنے کردار کو میانہ روی اور بہتری کی طرف لے جانا چاہیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے ہی وہ ہیں جو زمین میں میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، اپنی زندگی کے تمام افعال و اعمال میانہ روی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے۔ پھر فرمایا واغضض من صوتک، بیٹے اپنی آواز کو پست رکھنا۔ یہ چلتے چلتے اتنی بلند آواز سے باتیں کرتے جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دنیا میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو گدھے کی آواز کیوں بری ہے؟ اس لیے کہ وہ دور دور تک کان پھاڑتا ہے۔ کیا ہم اپنے بیٹی اور بیٹے کی شادی پہ جو ڈھول کی تھاپ پہ ناچتے ہیں یہ آواز کس کی ہوگی؟ پھر یہ تو بڑی خوبصورت آواز ہوگی نا، اس پہ تو ہمارا رب بڑا خوش ہوگا۔ جب مریض اپنے گھروں میں پڑے بد دعائیں دیں گے، جب رات کے پچھلے پہر تہجد گزار بیٹھ کے اللہ سے التجا کرے گا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں اور یہ مجھے تیری بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونے دیتا، اے اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ اس کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے کردار پہ نہیں سوچا کہ ہم لوگوں کی راتیں، ان کی عبادات، ان کے مریضوں کی زندگی کو اجیرن بنا کے اپنی خوشیوں کا سامان کر رہے ہیں؟ کیا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں خوشیاں دے گا؟ جبکہ اس نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، ہمیں گاڑی اچھی مل جائے تو ڈیک جب تک پورا محلہ نہ سنیں، جہاں سے ہم گزریں ہر شخص کو پتہ نہ چلے، تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ رب کہتا ہے وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بھی پست رکھو۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے فرمایا جب گدھا بولے تو لاحول پڑا کرو۔ تو جب انسان گدھے کی طرح چنگاڑنا شروع ہو جائے تو اس پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ پھر وہ گدھا تو بے وقوف ہے، وہ تو ایک جانور ہے، اس کے تو اندر شعور نہیں ہے، تو اگر وہ بلند آواز سے بولے جس سے کسی کو اذیت ہوتی ہے تو اس پہ لاحول پڑھنا چاہیے۔ تو جس انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے یہ حرکت وہ کرنا شروع کر دے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو چلو ٹھیک ہے، ہمیں بحیثیت انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو جب اللہ ساری قوتوں والا جب وہ اسے پوچھنے پہ آئے گا تو پھر وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اسلام کو صرف چند عبادات تک ہم نے محدود کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا
تو وہ اسلام کے اندر دائرے میں نہیں رہتا۔ اگر کوئی انسان دوسری عبادات سے انحراف کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں زندگی کے یہ دوسرے معاملات بھی اسلام کا حصہ ہیں، جب تک ہم انہیں بھی نہیں اپنائیں گے تو ہم اسلام کے اندر پورے داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ میرے عزیز بھائیو، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ آج تو خدا نخواستہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، ہمارے کئی عزیز ہماری امداد کے لیے آ جائیں گے، کئی لوگ ہماری تسکین قلب کے لیے آ جائیں گے، لیکن اس وقت کیا حالات ہوں گے جب کوئی بھی کسی کا نہیں بنے گا۔ اللہ رب العزت اس وقت ہماری مدد فرمائے اور آج کی زندگی میں ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں تو یہ ایک مشعل ہے، یہ ایک روشن رستہ ہے جو اللہ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ سارا اللہ نے نقشہ کھینچ کے بتایا۔ ان آیتوں کی روشنی میں ہم اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی اولادوں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے اور ہمیں اپنی اولادوں کی اصلاح کی بھی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام